ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب، ویسے تو ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے، تو یہ بھی بلاغت کا ایک اعجاز ہے کہ بعید کو قریب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یا وہ عظیم الشان کتاب، ذالک الکتاب لا ریبہ، لا نفی جنس ہے، لا ریبہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں، فی اس کتاب میں، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہاں اگر کوئی شک کرے تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے، ہدن ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، للمتقین ان کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، متقین کا لفظ تقوی سے ہے، اور تقوی جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقایت سے ہے، وقایا کا معنی ہوتا ہے بچنا بچانا، تو تقوی کا اصل دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، نیکی کرنا اس کا دوسرا جز ہے، کیونکہ جب گناہ سے بچا رہا ہوتا ہے تو وہ نیکی ہی کر رہا ہوتا ہے، گناہ سے بچنا ایک مستقل عبادت ہے نا، تو وقایا تقوی کا اصل فوکس اس بات پر ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اس لیے وہ تقوی کا معنی ڈر اور خوف بھی کیا جاتا ہے، تقوی کا معنی پرہیزگاری بچنا بچانا بھی کیا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے بچاتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، جو رب کی نافرمانی سے بچا کر ایک من خدا پسندی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن حکیم اگر کوئی اصطلاح استعمال کرتا ہے اس کے بعد اس اصطلاح سے متعلق اوصاف بیان کرتا ہے، یہاں متقین کا لفظ آیا تو آگے متقین کے اوصاف ہے کہ متقین ہیں کون، الذین وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بالغیب غیب پر، غیب سے مراد وہ چیزیں جو انہوں نے دیکھی نہیں، یہ بھی انسان کے امتحان ہے، جیسے الف لام میم یہ حروف مقطعات ان کا معنی نہیں بتایا، معنی نہ بتا کر امتحان لیا کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو بالغیب بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بے دیکھی چیزوں پر جنہیں دیکھا نہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون، یقیمون کا معنی قائم کرنا، الصلاۃ نماز، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، قائم کرنے کا معنی بھی یہاں پر یہ ہے کہ اس کے تمام آداب حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اقامت صلاحی یہاں پہ ادائے صلاۃ نہیں، نماز ادا کر دی گھر میں کر دی جیسے کیسے کر دی قضا کر دی ادا ہو گئی بس ذمے سے اتر گئی، بلکہ اقامت صلاح کہ پورا وہ نماز کا ادائیگی کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ مما، من ما اصل میں یہ ہے من اور ما، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، یعنی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن اور حدیث کی صورت میں، کیونکہ حدیث اور قرآن دونوں مل کر وہی ہیں، حدیث بھی وہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، الفاظ اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ اجمالی ایمان ہے کہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی وہ ساری برحق تھیں، جتنے انبیاء پر آئے وہ سارے انبیاء سچے تھے، ان انبیاء نے حقیقی معنی میں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، تو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں پہلی کتابوں پر بھی، اجمالی ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان تورات کھول کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے آج، بلکہ آج کتاب ہدایت عمل کی کتاب صرف قرآن حکیم ہے، صرف حدیث ہے، البتہ سابقہ کتابیں وہ کتاب ہدایت تھیں، سچی تھیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، اب ان سے تعلیمات نہیں اخذ کی جا سکتی، وبالآخرتی اور آخرت پر بھی، پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، یہ پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان کی، ابھی فرمایا اولئک یہ وہ لوگ ہیں علی ہدن جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہیں، علی ہدن من ربہم
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ان کے راستہ کا انتخاب بالکل ٹھیک ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیات میں کافروں کا تذکرہ کیا ہے، جو خالص کافر ہیں، جو زبان سے بھی کفر کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے اعمال بھی کفریہ ہیں۔ تو یہ وہ گروہ، ان کو دو آیات میں بیان کیا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کفر کو اختیار کر چکے ہیں، کفر کو اپنا لیا ہے، سواء، برابر ہے، یعنی چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو، جیسے کہا جاتا ہے تو سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، آ، یہ پہلا حمزہ استفہام کا ہے، کیا، انذرتہم، کہ آیا آپ انہیں ڈرائیں، انذار، انذار کا معنی خبردار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن حکیم میں دو طرح سے بیان کرتے ہیں، ایک ہے انذار، دوسرا ہے تبشیر۔ انذار کا معنی خبردار کرنا، ڈرانا، متنبع کرنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے خبردار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اور دوسرا تبشیر، تبشیر کا معنی خوشخبری دینا، کہ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، نیک عمل پر اچھے صلے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو قرآن حکیم بسا اوقات کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے اس سے دینی دعوت مراد دیتا ہے۔ انذرتہم، آیا آپ انہیں خبردار کریں، ام یا لم تنذرہم، آپ انہیں خبردار نہ کریں، لم تنذر نفی جہل، ٹھیک ہے، تو برابر ہے، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ ایمان نہیں لا رہے تو گویا اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور اس حال پہ چھوڑنے کو اس انداز میں بیان کیا، ختمہ، مہر لگا دی، اللہ، اللہ نے، اعلی قلوبہم، اعلی قلوبہم، قلب کی جمع قلوب، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے سمع، کانوں پر، وعلی ابصارہم، ابصار، بصارت، آنکھیں، بصر کی جمع، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، زبردست عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو ختم کا معنی ہے، ایک بات تو میں نے واضح کر دی کہ ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے خود مہر لگا دی ہے تو پھر اللہ ان کو عذاب کیوں دے گا؟ تو اللہ نے مہر کو تعبیر کیا ہے کہ انہوں نے جب طے کر لیا ہے کہ اللہ کی بات کو نہیں ماننا، تو پھر اللہ نے بھی ان سے ہدایت کو سلب کر دیا۔ وہ جو ہدایت کا سلب ہے اس کو تعبیر کیا مہر لگانے سے۔ اور اب دوسری بات کہ مہر لگانے کا کیا مطلب؟ مہر لگانے کا معنی جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کسی چیز کو سیل کر دینا، بند کر دینا۔ قدیم زمانے کے اندر بادشاہ جب خط لکھا کرتے تھے، وہ ایک جگہ سے خط قاصد لے کر دوسری جگہ جاتا تھا، تو خطرہ ہوتا تھا، اندیشہ ہوتا تھا کہ خط کو کھول کر کوئی اپنی طرف سے باتیں اس میں اضافہ کر دے۔ تو جہاں خط کی عبارت ختم ہوتی تھی وہاں بادشاہ اپنی انگوٹھی میں جو مہر ہوتی تھی اس کو لگا دیتا تھا کہ یہاں تک بادشاہ کی بات ختم ہو گئی۔ اور وہ قدیم زمانہ تھا، کسی اور کے پاس ویسی مہر نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو ہم ایک مہر نبوت دیکھتے ہیں جس پہ اللہ رسول محمد لکھا ہوتا ہے، تو یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے انگوٹھی کو خاتم کہہ دیا جاتا ہے، مہر لگانے کا ٹول، مہر لگانے کا ذریعہ۔ اسی طرح جب وہ خط کو گول رول کیا جاتا تھا تو اس کو رول کرنے کے بعد اس پر ایک لاک لگا کر، جیسے آج لاک لگا کر سیل کیا جاتا ہے، اسٹیمپ لگائی جاتی ہے کہ اگر اس کو کوئی کھولے گا وہ اسٹیمپ ٹوٹ جائے گی۔ تو مہر کی عربی ختم ہے، ختم، ٹھیک ہے، اس کو توقی جو ہے نا دستخط کو کہتے ہیں، اور ختم مہر کو کہتے ہیں۔ تو ختم، یہاں پہ ختم کا معنی پھر کیا ہوگا؟ سیل کرنا، بند کر دیا ہے اللہ نے، ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، ان کے کانوں کو بند کر دیا، اس میں کوئی ہدایت کی بات نہیں جاتی، کیونکہ یہ ہدایت کی بات کو لیتے نہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں، 13 آیات، ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حال کو بیان کیا ہے۔ پہلا متقین کا حال تھا، سچے ایمان والوں کا، دوسرا پکے کافروں کا جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، کفر اختیار کر کے اپنا کر بیٹھ گئے ہیں، اور تیسرا حال اب منافقین کا ہے جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپا رکھا ہے۔ اب ان کا وہ زیادہ خطرناک ہیں، وہ انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہیں
آخرت میں ان کو سزا بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ جہنم میں اصول یہ ہے کہ جتنی گہرائی ہوگی عذاب کی شدت ہوگی، جنت میں جتنی بلندی ہوگی انعامات کی کثرت ہوگی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا وہ حافظ قرآن والی حدیث میں کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اقرا ورتقی، کہ جتنا تو چڑھتا جائے گا تیرا درجہ بلند ہوتا جائے گا، نعمتیں تیری بڑھتی جائیں گی، تیرا جو رینک ہے وہ بڑھتا جائے گا، نعمتیں بڑھ رہی ہوں گی۔ اور جہنم میں جتنی گہرائی اس میں اسی قدر عذاب کی شدت، جیسے قرآن حکیم میں بہت ساری جگہ پر جہنم کی خاص عذابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ویل کا لفظ ہے، ویل گھاٹی کو کہتے ہیں، گڑھے کو کہتے ہیں، جہاں پہ عذاب باقی کی نسبت زیادہ ہوگا۔ منافقین کے جب عذاب کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے جہاں عذاب سب سے زیادہ شدید ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور اللہ کے ساتھ معاملات میں بھی خطرناک ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا۔ وہ من الناس، من الناس لوگوں میں سے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کچھ لوگ، من جو، یقول کہتے ہیں، یہ یقول کا لفظ ویسے تو واحد ہے لیکن ہم ترجمہ اس کا جمع کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ پیچھے من ہے، من معنی کے اعتبار سے جمع کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو یقولو کی جو ضمیر ہے ہوا، وہ من کے لفظ کو دیکھتے ہوئے مفرد کی ضمیر ہے، تو یقول میں ضمیر کے اعتبار سے وہ مفرد ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ من یقول، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، حالانکہ یہ واو حالیہ کہلاتا ہے، وما ہم حالانکہ، ہم وہ، بمؤمنین ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں۔ یہ ماں کے ساتھ جو با لگا ہوا ہے، یہ ماں نافیہ کے ساتھ با بھی آتا ہے کبھی کبھی، یہ با زائدہ کہلاتا ہے۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ حقیقت میں، یہ یوں سمجھ لیں یوں ہی ہے، وما ہم مؤمنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، خدا، خدا کا معنی دھوکہ دینا، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، ظاہری اعتبار سے، اپنی عقل سمجھ کے اعتبار سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے ان کو کہ ہم مومن نہیں ہیں، اور ہم کافروں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، دونوں طرف مزے لوٹ رہے ہیں، مسلمان جہاد میں جاتے ہیں، مال غنیمت میں سے بھی حصہ اڑا لیتے ہیں، کافروں کی جو اس طرح سے تکلیفیں آتی ہیں اس سے بھی بچ جاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، یہ معنی فی ہے، ما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، جو نفی پھر الا استثناء، اس کا معنی جب کیا جاتا ہے محاورے میں، با محاورہ، تو حسر کا معنی کیا جاتا ہے۔ حسر کا معنی کیا کیسے ہوگا؟ وما یخدعون الا انفسہم، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، صرف اپنے آپ، وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں، یعنی ایک جاہل وہ ہوتا ہے جسے پتا ہو کہ وہ جاہل ہے، اسے یہ چیز نہیں آتی، اور ایک آدمی ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اسے صرف آتا ہے اور حقیقت میں نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، اسے سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈبل جاہل ہے۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، روگ ہے، بیماری لگی ہوئی ہے، اڑ رہے ہیں ہر وقت، فزادہم اللہ، بس اللہ بڑھاتا ہے، مرضاً، ان کی بیماری کو، یعنی یہ کڑتے رہتے ہیں، اللہ ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتا رہتا ہے، ان کی کڑن جلن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے علیم، علیم کا معنی درد، درد دینے والا، دکھ دینے والا، علم درد دکھ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ بیما، یہ با بدلے میں ہے، بیما بدلے میں، کی وجہ سے، کانو، ماں یہ موصولہ ہے، ماں جو، کانو یکذبون، کانو یکذبون، یکذبون مضارع ہے، اس پہ جب کانا آیا تو اس نے استمرار کا معنی دیا، بما کانو یکذبون، وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ان کے نفاق کو یہاں پہ جھوٹ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایک دن نہیں، مسلسل ان کا
معمول تھا جھوٹ بولنے کا، اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدو فساد مت مچاؤ فی الارض زمین میں، قالو تو واقع سے کہتے ہیں انما انما یہ انما تاکید ہے، بے شک نحنو ہم تو مصلحون ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے فائدے کے ہیں، جو زمین کے اہل زمین کے فائدے کے کام ہیں، یعنی ہم دنیا بھی کما رہے ہیں اور دین کے بھی مزے لے رہے ہیں، آخرت بھی پکی کر رہے ہیں، یعنی اپنے تائیں تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہماری دنیا بھی بڑی اچھی جا رہی ہے، آخرت میں بھی مزے ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بنا کے چل رہے ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ حرف تنبیہ کہلاتا ہے، تنبیہ، اس کا معنی خبردار، سنو، آگاہ رہو۔ آپ یہ سمجھیے کہ جیسے انسان دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی بھی تعبیر اختیار کرتا ہے، کوئی بھی انداز اختیار کرتا ہے، جیسے ہم کوئی بات شروع کرنے لگا ہے اور لوگ سب اپنی باتوں میں مشغول ہیں، تو وہ ایک دم مائک پکڑتا وہ کہتا ہے سنیے، متوجہ ہو جائیے، تو یہ اللہ اس معنی میں لفظ ہوتا ہے، اللہ خبردار سنو، انہم یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں، ہم المفسدون، اب دیکھیں انا بھی تاکید کے لیے آگے ہم آ رہا ہے، پھر آگے ہم آ رہا ہے، تو عربی زبان میں یہ جو ہم عام اپنی اردو کے محاورے میں کہیں وہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، عربی زبان میں یہ جو الفاظ ہیں یہ تاکید کے الفاظ کہلاتے ہیں، ہم اردو کے اندر ان کو جب بیان کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں انہم هم المفسدون، وہی تو ہیں جو فساد مچا رہے ہیں، یہ وہی تو ہیں، یہی لوگ تو ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں، ولیکن لیکن لا یشعرون، انہیں اس بات کا شعور اور احساس بھی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمنا ایمان لائے ہیں الناس دیگر لوگ، یہاں الناس سے مراد صحابہ ہیں، یعنی صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ جو سچا ایمان ہے، دل میں بھی اور زبان پہ بھی، عمل میں بھی، باطن میں بھی، ظاہر باطن جس کو صدیق کل ہم نے بات کی، آمن الناس جس طرح یہ باقی لوگ صحابہ ایمان لائے اس طرح کے ایمان لے کر آؤ، قالو تو یہ کہتے ہیں انؤمن آ حمزہ استفہام کیا، نؤمن ہم ایمان لے آئے، کما جس طرح آمن السفہاء ایمان لے کر آئے، السفہاء سفہاء صفی کی جمع ہے، صفی کہتے ہیں بے وقوف آدمی جسے اپنے معاملات کی پرواہ نہ ہو، سمجھ بوجھ نہ ہو، وہ الٹے سیدھے کام کر رہا ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کام کا مجھے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، کہتے ہیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے، نعوذ باللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا ہے آخرت کے بدلے میں، ٹھیک ہے، آخرت خرید لی ہے، دنیا چھوڑ دی ہے، اللہ نے یہی صفات بیان کی نا ایمان والوں کی، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو مالوں کو خرید لیا ہے، بدلے میں جنت دے دی ہے، تو یہ بیوقوف ہے، یہ نہ دنیا کچھ کما رہے ہیں، آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، اللہ یاد رکھنا انہم هم السفہاء، یہ خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ بات یہ جانتے نہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب لقو لقا یلقی ملاقات کرنا، لقو یہ ملاقات کرتے ہیں، الذین آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، قالو تو یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، ہم ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان لائے، وَإِذَا خلو اور جب یہ خلو خلوت سے ہے، علیحدہ ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں جہاں اور کوئی نہیں ہوتا، اذا شیاطین شیطان کی جمع شیاطین، اپنی شیاطین کی طرف جب یہ خلوت اختیار کرتے ہیں، یعنی جب اپنے شیطانوں کے ساتھ یعنی اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، قالو تو یہ کہتے ہیں انا معکم انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انہیں پکا کرتے ہیں کہ تم ہمارا اعتبار کرو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، انما نحن مستہزئون، یہ انما بلا شبہ نحن ہم مستہزئون استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے،
वयमुद्दुहुम, और इन्हें, मद्द यमुद्दु का माना लंबा करना, खींच के लंबा करना। जिस तरह हम तजवीद के अंदर कहते हैं ना, इस लफ्ज में मद करनी है, इसे एक अलीफ से ज्यादा लंबा करना है। वयमुद्दुहुम, और इनको ढील दे रहा है। फी तुगयानी, तुगयान का माना जिस तरह समंदर के पानी के अंदर तुगयानी आती है, वो उसमें उबाल आता है, उछलता है। तो तुगयान का माना सरकशी, ठीक है, किसी के खिलाफ उभरना, उछलना। फी तुगयानी, अपनी सरकशी में। या महून, या महून, या महून का माना जिसको जो अंधा हो, भटक रहा हो, पता ही ना लग रहा हो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, वो अपनी सरकशी में भटकते चले जा रहे हैं, हम इनको ढील दे रहे हैं। अब यहाँ ये बात समझिए कि जो इस्तेजा का लफ्ज है इंसानों के लिए तो इस्तेमाल होता है, अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अल्लाह तो मजाक उड़ाना नहीं, अल्लाह तो कदीर है, हर चीज तो भरपूर कुदरत है। तो वहाँ या यूं समझ लीजिए कि उन्होंने इस्तेजा का लफ्ज इस्तेमाल किया तो अल्लाह ने भी बदले में इस्तेजा का लफ्ज इस्तेमाल किया, वरना उनके इस्तेजा की अल्लाह सजा देता है, अल्लाह उनको सजा देता है। यहाँ इस्तेजा किस माना में है कि देखो, अल्लाह उनकी इस्तेजा पर, उनकी बदअमली पर फौरन नहीं पकड़ रहा, फौरन नहीं पकड़ रहा, बल्कि उनको डील दे रहा है। जो अल्लाह के यहाँ तय है, इसको कब पकड़ना है, इसको कब पकड़ना है, कम से कम इसको मौत तक नहीं पकड़ना, मौत नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो उसको इस्तेज़ा से ताबीर किया, और ये समझ रही हैं कि हमने गलत काम किया था, अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आई, शायद अल्लाह को पता नहीं चला। हालांकि अल्लाह के खजाने में सब महफूज है, वहाँ सब लिखा हुआ है कि क्या कुछ ये कर रहा है, क्या कुछ ये सोच रहा है, क्या इरादे हैं इसके। तो उसको इस्तेज़ा से ताबीर किया, और उनको उनकी सरकशी में डील दे रहा है कि वो भटकते फिरें। उलाइका, ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने इश्तरवू, खरीद लिया है, अव्वलालता, गुमराही को, बिल हुदा, हिदायत के बदले में। यहाँ बाप बदले का माना, हिदायत के बदले में गुमराही हुई है, यानी इनके पास हिदायत का नूर आया, पैगम्बर इस्लाम तशरीफ लाए, कुरान करीम आया, सारा कुछ मौजूद था, उसको लेकर अपनी दुनिया और आखिरत संभाल सकते थे। इन्होंने उसको छोड़ दिया, उसके बदले में गुमराही ले ली, अल्लाह ने इसको खरीदने से ताबीर किया। इस तरह वो ज़लालत बिल हुदा, ये है वो लोग जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया है हिदायत के बदले में। फमा रबिहत तिजारतुहुम, फा, पर नतीजा ये निकला है, फा नतीजा, लिहाजा, ठीक है। मा रबिहत, मा नफी का, रबिहत है रिबहुन, फायदा होना, प्रॉफिट होना। हमा रबिहत तिजारतुहुम, इनकी तिजारत में नफा नहीं हुआ, इनकी तिजारत सूदमंद नहीं हुई, यानी यहाँ तो फायदा उठा लिया, आखिरत में कुछ नहीं मिलना। वमा कानू मुहतदीन, और ना ही कानू मुहतदीन, इन्हें सही रास्ता नसीब हुआ, ये काना नाकिसा है, इनका कानू मुहतदीन, ना ही ये सही रास्ते पर आ सके। मुहतदीन उसकी खबर है, कानू के अंदर उसका इसम जमीर इसम मौजूद है। वमा कानू मुहतदीन, और ना ही ये सही रास्ते पर है, हिदायत के रास्ते पर ये चल सके। अच्छा, उसके बाद जो अगली आयत है उनके अंदर अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की कैफियत को, मुनाफिकीन को दो गिरोहों में तकसीम करके हर गिरोह को एक मिसाल से बयान फरमाया है। उसे हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। आज का सबक यहीं तक रखते हैं, और इसे दोहराइए, जो नए अल्फाज सीखे हैं उनका यादा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।